नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रोशनी सबके लिए मेरे चैनल में आपको खुशामदीद। अज़ीज़ान गिरामी, मैंने आपसे बहुत सारी वीडियो आपके साथ शेयर की हैं। मैंने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम तक आपसे तमाम के तमाम पैगम्बरों के वाक़यात शेयर किए हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दरख्वास्त है कि इसमें मेरे से कोई जाने में कोताही गलती हो गई हो तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के साथ मैं माफ़ी की ख्वास्तगार हूँ। अज़ीज़ान गिरामी, आज का जो मेरा किस्सा है या आज का जो मेरी पैगंबर की बात है वो तो उनके बारे में तो मेरे पास लफ्ज़ ही नहीं है। मैं उनके बारे में बयान ही नहीं कर सकती। मेरे और आपके आका ताजदार कायनात मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ातमुन नबिय्यीन रहमतुल लिल आलमीन सय्यदुल मुरसलीन, हमारे और आपके आका अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की करोड़ों रहमतें आप पे नाज़िल, उनके बारे में थोड़ी सी जो कि मैं तो समझती हूँ कि हमारे पास तो इल्म ही नहीं है। एक ज़मीन के ज़र्रे के बराबर भी इल्म नहीं है, लेकिन दिल चाह रहा है कि जो भी थोड़ा सा मुझे पता है वो मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँ। हालांकि मुझे ये भी पता है वो आप सब कुछ जानते हैं, लेकिन मैं फिर कहूँगी कि उनके बारे में तो जब भी बातें करो मुँह भी मीठा हो जाता है, दिल को भी सुकून हो जाता है और दिल चाहता है कि आपकी बातें करती ही चली जाओ। अज़ीज़ान इकरामी, हदीस शरीफ में है, मेरे और आपके आका ताजदार कायनात मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दुनिया में जब सबसे पहले किसी चीज़ को तख्लीक किया तो वो मेरा नूर था। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पहले आपका नूर तख्लीक किया, उसके बाद आपके नूर से अर्श, फरिश्ते, लौह कलम, कुर्सी, जन्नत, दोज़ख, तमाम मखलूक़ात यानी कि जिन और इंस और तमाम मखलूक़ात पैदा की। हदीस शरीफ में है कि जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पैदा किया था और बनाया था, आप में रूह फूकी थी, तो आपकी पेशानी पे नूर मोहम्मदी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चमकता था। उनकी चमक से अर्श तक चमकते थे। अज़ीज़ान किरामी, ये नूर मोहम्मदी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हज़रत शीत अलैहिस्सलाम तक, फिर हज़रत शीत अलैहिस्सलाम से हज़रत अदरीस अलैहिस्सलाम तक, फिर अदरीस अलैहिस्सलाम से नूह अलैहिस्सलाम तक, इस तरह दर्जा बदर्जा मुंतकिल होता ये हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम तक आ पहुँचा। उसके बाद ये नूर मोहम्मदी हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम पर आके पहुँचा और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम से दर्जा बदर्जा मुंतकिल होता अब्द मन्नाफ तक आ पहुँचा। अब्द मन्नाफ मक्का के बहुत बड़े सरदार, उनके 4 बेटे थे। तारीख में किसी जगह पे 3 का नाम है, किसी जगह 4 का नाम है। अब्द मन्नाफ के 3 बेटों का जिक्र करती हूँ, जिसमें से एक थे अब्दुल शम्मस, एक थे हाशिम और एक थे अब्दुल नौफल। अब्दुल नौफल ला औलाद थे, उनकी औलाद कोई नहीं थी। हज़ूर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हाशमी इसलिए कहा जाता है कि आप हाशमी के ख़ानदान से हैं। हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब थे। जब अब्दुल मन्नाफ का इंतकाल हुआ तो तमाम काबा की और मक्का की रियासत की चाबियाँ हाशिम अलैहिस्सलाम के पास आ गई। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत हाशिम अलैहिस्सलाम को बहुत माल दौलत दिया हुआ था। अब चूँकि आपके पास खाना काबा की भी चाबियाँ थी और मक्का की रियासत की भी चाबियाँ थी। उनका नाम हाशिम इसलिए पड़ा कि उस दौरान मक्का में कहत आ गया, तमाम लोग फाकिस करने लगे। चनांचे हज़रत हाशिम अलैहिस्सलाम ने तमाम मक्के वालों को एक पुरज़ोर तरीके से दावत देना शुरू कर दी और तमाम मक्के वालों को उन्होंने खाने पर बुलाया। आपने इतनी अक्लमंदी की कि जब खाने का दस्तरखान बिछाया तो तमाम की तमाम जो रोटियां बनी थी उनके टुकड़े कर दिए, टुकड़े करके उन्होंने दस्तरखान पे बिछा दिया, ताकि किसी को ये पता ही ना चल सके किसी ने ज़्यादा खाई है या किसी ने कम खाई। ये आपकी जहानत थी, इसलिए उनको हाशिम कहा जाता है। वैसे उनका सही नाम तवारीख में लिखा हुआ है कि आमिर था। हाशिम अलैहिस्सलाम के बेटे हज़रत अब्दुल मुत्तलिब थे, जो मेरे और आपके आका ताजदार कायनात मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा थे। अब्दुल मुत्तलिब जब जवान हुए, उनकी शादी की गई तो उनके घर औलाद नहीं थी। काफ़ी अरसा वो औलाद के लिए तरसते रहे।
اس کے بعد حضرت عبد المطلب نے خانہ کعبہ جا کر دعا کی کہ اللہ رب العزت اگر آپ مجھے 12 بیٹے عطا کریں گے تو میں ایک بیٹا آپ کی راہ میں قربان کر دوں گا۔ اللہ رب العزت نے ان کی دعا پوری کی۔ عزیزان گرامی، یہ انہوں نے نظر مانی تھی، منت مانی تھی۔ ہمارے اور آپ کے بہت سارے بہن بھائی عزیز و کار ویسے ہوتے جو منت کو نہیں مانتے، لیکن یہ دیکھیں کہ حضرت عبد المطلب نے منت مانی تھی کہ میرے اگر 12 بیٹے ہوں تو میں ایک بیٹا آپ کی راہ میں قربان کر دوں گا۔ میرے عزیزو، منت کا سلسلہ تو پہلے سے چلا آ رہا ہے۔ جب حضرت مریم علیہ السلام کی پیدائش نہیں ہوئی تھی تو ان کی والدہ نے بھی منت مانی تھی کہ اللہ تو مجھے بیٹا عطا کر تو میں تیری راہ میں اس کو دے دوں گی تاکہ وہ تیرے دین کے کام میں لگا رہے۔ لیکن اللہ رب العزت نے ان کو مریم علیہ السلام عطا کی تھی، لیکن آپ نے ان کو بھی دین کی راہ پہ لگا دیا تھا، اللہ کی راہ میں ان کو دے دیا تھا۔ اسی طرح حضرت عبد المطلب نے بھی منت مانی کہ اللہ رب العزت مجھے 12 بیٹے عطا کرو اور میں ایک بیٹا آپ کی راہ میں قربان کر دوں گا۔ اللہ رب العزت نے آپ کی دعا سنی، آپ کو 12 بیٹے عطا ہو گئے۔ سب کے سب جب کڑیل جوان ہو گئے تو آپ کو اس بات کا پتہ تھا کہ میں نے تو منت مانی ہوئی ہے۔ آپ نے اس وقت، کیونکہ اسلام تو تھا نہیں، سب لوگ جہالت کی زندگی گزار رہے تھے، آپ نے وہاں کے نجومیوں کو، وہاں کے کاہنوں کو بلایا اور بتایا کہ بھی میں نے اسی منت مانی تھی اور میرے گھر اللہ نے 12 بیٹے دے دیے، اب میں کس بیٹے کو قربان کروں؟ تمام نجومی اور کاہنوں نے یہ اکٹھا ہو کر ایک متفقہ فیصلہ کیا کہ تمام بیٹوں کے نام قرآن اندازی میں ڈال دیے جائیں۔ جس کا نام قرآن اندازی میں نکلے گا آپ نے اس کو قربان کر دینا۔ عزیزان کرام، ایسا ہی ہوا۔ جب ان کا نام قرآن اندازی میں جب سب نام ڈالے گئے تو بار بار اٹھانے پہ حضرت عبداللہ کا نام آتا رہا۔ حضرت عبداللہ چونکہ تمام بیٹوں میں سب سے زیادہ حسین و جمیل اور انتہائی علم رکھنے والے اور انتہائی فرما بردار بیٹے تھے، ان کو ان کے والدین سب سے زیادہ چاہتے تھے۔ والدین سے زیادہ ان کے تمام عزیز و اقارب عبداللہ کو بہت عزیز رکھتے تھے۔ اب جب قرآن اندازی ہوتی رہی تو بار بار عبداللہ کا نام نکلتا رہا، لیکن ان کی والدہ کہتی تھی میں اس کو قربان نہیں ہونے دوں گی، میں نہیں قربان ہونے دوں گی۔ بڑا مشکل مرحلہ ہو گیا کہ کیسے عبداللہ کو قربان کیا جائے۔ ایک نجومی نے کہا کہ آپ ایسا کرو کہ آپ کچھ اونٹ قربان کر دو۔ چنانچہ حضرت عبد المطلب نے 10 اونٹ قربان کیے۔ کچھ جواب نہ ہو، 20 کیے تب بھی کچھ نہ فرق پڑا۔ اس دوران اللہ رب العزت کی طرف سے ان کو ایک خاص انعام تھا۔ جب کوئی منت مانتا تھا اور اس کی منت پوری کرنے کی ایک بہت بڑی بات یہ ہوتی تھی کہ اس منت کو پہاڑ پہ رکھ دیا جاتا تھا، جیسے کہ حضرت عبد المطلب نے 10 اونٹ ذبح کر کے پہاڑ پہ رکھ دیے۔ آسمان سے ایک اللہ کی طرف سے غیب سے ایک آگ آتی تھی اور ان کو جلا دیتی تھی۔ اس طرح پتہ چل جاتا تھا کہ یہ ہماری منت پوری ہو گئی ہے، اللہ نے ہماری منت کو قبول کر لیا، ہماری نظر کو قبول کر لیا۔ چنانچہ حضرت عبد المطلب نے 10 اونٹ رکھے، 20 رکھے، یہاں تک کہ 100 اونٹ رکھے، لیکن ان کی منت پوری نہ ہوئی۔ کوئی آگ نے اس کو نہ آ کے جلایا۔ ایک دن انہوں نے 500 اونٹ ذبح کیے اور پہاڑ پہ رکھ دیے اور تمام عزیز و اقارب اور رشتہ داروں کے ساتھ وہاں بیٹھ گئے۔ دیکھا تو کوئی آگ نہیں آ رہی، کسی نے نہیں اس کو آ کے جلایا۔ آپ نے رونا شروع کر دیا، آپ کی والدہ، آپ کے عزیز و اقارب، انہوں نے گڑ گڑانا شروع کر دیا، اللہ کے آگے توبہ استغفار کرنی شروع کر دی، رونا شروع کر دیا کہ اللہ ہماری نظر کو قبول کر لے، اللہ ہماری نظر کو قبول کر لے، ہم عبداللہ کو قربان نہیں کر سکتے۔ اللہ رب العزت کی رحمت کو جوش آ گیا۔ اسی وقت آسمان سے ایک، کہا جاتا ہے، روایت میں آتا ہے کہ ایک سفید دودھ جیسی آتش آئی اور تمام قربانیاں جو رکھی تھی سب کو جلا کے خاک کر دی۔ جو ہی عبد المطلب نے دیکھا کہ ان کے تمام اونٹ کو اللہ رب العزت کی طرف سے غیب سے ایک آتش آئی اور جلا گئی، وہ خوشی سے پھولے نہ سمے، اللہ کا شکر ادا کیا اور واپس گھر آ گئے۔ عزیزان گرامی، عبداللہ، حضرت عبداللہ بہت سب میں مشہور تھے، بہت محبت کرتے تھے سب ان سے۔ ان کی والدہ ان کو باہر نہ جانے دیتی تھی، ہر وقت اپنی آنکھوں کے سامنے رہتی تھی، ان کے پیشانی پہ نور محمد ہی چمکتا تھا، اور یہ سب کو پتہ تھا کہ یہ ایک ایسا نور ہے جو کسی اور بیٹے کے پیشانی پہ نہیں ہے۔ عبد المطلب کے کیونکہ 12 بیٹے تھے، 11 بیٹے تو ایسا نہیں تھے، یہ کہ ایسا بیٹا تھا جس کی پیشانی پہ نور محمد ہی چمک رہا تھا۔ حضرت عبد المطلب ان سے بہت محبت کرتے تھے، انہیں باہر نہ جانے دیتے۔ ایک دن کا ذکر ہے کہ حضرت عبداللہ کسی کام کے سلسلے میں باہر نکلے، آپ کہیں جا رہے تھے، راستے میں ایک
گھر کے دروازے میں ایک عورت کھڑی تھی جس کا نام تھا رقیہ بنت نوفل۔ کہا جاتا ہے کہ مکی کی سب سے مالدار خاتون تھی، انتہائی مال و دولت تھی اس کے پاس، حسن و جمال بھی بہت تھا، اور توریت اور انجیل کی عالمہ بھی تھی۔ اس نے جیسے ہی عبداللہ پہ نظر پڑی، حضرت عبداللہ کو دیکھا تو وہ تو جی جان سے آپ پہ قربان ہو گئی۔ اشارے سے بلایا اور پوچھا کہ تم کون ہو؟ کہنے لگے میں عبداللہ ہوں، عبد المطلب کا بیٹا ہوں۔ چنانچہ جب اس نے یہ جب سنا تو کہنے لگی کہ تم وہی تو نہیں ہو جس کے لیے آپ اونٹ قربان کیے گئے تھے؟ کہ ہاں میں وہی ہوں، چونکہ وہ آپ کی پیشانی پہ نور محمدی دیکھ چکی تھی۔ اس نے کہا اے عبداللہ، میں 100 اونٹوں کے وزن کے برابر 100 اونٹوں کے وزن کے برابر مال و دولت تمہیں دوں گی مگر تم مجھ سے نکاح کر لو۔ حضرت عبداللہ چپ کر کے خاموش ہو گئے، کہنے لگے کہ اے رقیہ، میں اس کا فیصلہ خود نہیں کر سکتا، میں گھر جاتا ہوں، اپنے والد سے پوچھ کر آتا ہوں، پھر آپ کو جواب دوں گا۔ حضرات گرامی، بہت لمبا قصہ ہے، بہت لمبا ہے، اور پھر آپ کو پتہ ہے کہ باتیں جب محمد مصطفیٰ کی پیاری باتیں ہوں تو وہ ختم کرنے کو دل نہیں چاہتا۔ سننے والے جب شوق سے سنتے ہیں، توجہ سے سنتے ہیں، تو اس کا مزہ ہی کچھ اور آ جاتا ہے۔ بہت پیارا قصہ ہے، انشاءاللہ آگے کیا ہوتا ہے میں اگلی ویڈیو میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی، اور امید کروں گی کہ آپ اس کو توجہ سے سنیں گے۔ اور پلیز پھر چلتے چلتے یہی کہوں گی، میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے، لائک کا بٹن دبائیے۔ آپ کی محبتوں کی، آپ کی چاہتوں کی بڑی ضرورت ہے۔ فی امان اللہ۔